کافی لوگوں کو یہ بھی گمان ہے کہ شہنشاہ کی اصل مزار نیچے ہے اور اس کی گفا کے ذریعے وہ جگہ ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، وہ زیارت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ سرکار کی یہی مزار ہے، اندر کوئی مزار نہیں ہے، نیچے گفا کوئی بنی ہوئی نہیں ہے، نہیں کوئی گیٹ ہے، یہی حقیقی مزار ہے۔ یہ ہے کہ سرکار کی جو اصل مزار ہے وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ ماربل کی تربت جو سرکار کی ہے وہ ماربل سے بنی ہوئی ہے، مٹی سے بنی ہوئی ہے، سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ یہ سارے کپڑے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک کپڑے ہیں۔ جو سالانہ سرکار کی تاج پوشی ہوتی ہے 27 رجب کو، جس میں 7 کے سادات اور اوقاف کے بڑے افسر کھڑے ہوتے ہیں، جس میں سرکار کے پرانے غلاف اترتے ہیں اور نئے غلاف چڑھتے ہیں، اس میں کم سے کم 300 غلاف بھی اتارے گئے ہیں، لیکن سرکار کی مزار جو نا وہ تقریباً 4 انچ یا 6 انچ کا فرق پڑتا ہے، تو کم سے کم 300 غلاف بھی اتارے گئے ہیں۔ یہ سارے نیچے تک غلاف ہی غلاف ہیں۔ کوئی جب اوقاف آئی تھی، نیا ایک مینیجر لگا تھا باہر کا، اس نے ایک عزم بنا لیا کہ میں نے دربار دیکھنا ہے، اندر والا زری دیکھنی، تربت دیکھنی۔ ہمارے دادا مرحوم بابا ہمارے والد صاحب کو بتاتے تھے کہ سید اظہر حسین شاہ کو، کہ اس نے وہ غلاف اتارتا گیا، ساری رات اتارتا گیا، آخر میں وہ گش کھا گیا، اور سرکار اس کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے فلاں بن فلاں، تم میرے راز کو جاننا چاہتے ہو، یہ تو ایک راز ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس کے بعد وہ مینیجر جو نا وہ ڈیوٹی بھی چھوڑ دی اور پاگل ہو گیا وہ اس عمل کے بعد۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ سرکار کی یہی مزار ہے، اور نیچے سے لے کے اوپر تک یہ غلاف ہی غلاف ہے۔ تو سرکار کے جو 7 تبرکات میں جو چیزیں ہیں، وہ ایک علم ہے، اس کو جو ہم گجگاہ کہتے ہیں، وہ سرکار کے سرانے لگا ہوا ہے، جو 12 مہینہ سرکار کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ صرف 6 دن محرم کے، 5 6 7 8 9 10 11 محرم، یہ سرکار کا گجگاہ علم جلوسوں میں آگے چلتا ہے، اور وہ جلوس کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ گجگاہ سے جلوس کا جو عزاداری کے جلوس ادھر سے نکلتے ہیں، مرکزی جو شہنشاہ کے خود نکالے ہوئے ہیں، سرکار لال شہباز قلندر کے، وہ 800 سال پہلے انہوں نے خود اس چیز کا انعقاد کیا، جو ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس کے آگے وہ علم پاک چلتا ہے جو سرکار کے ہاتھ کا ہے، وہ اونٹ پر ہوتا ہے، اور اس کی بڑی ایک جو نا وہ اپنے جہل و جلال سے اس کے ساتھ فقراء ہوتے ہیں، اور 10-15 اونٹ اور ہوتے ہیں، ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو علم کو پکڑے ہوتے ہیں۔ جلوس کی جو آگے وہ جو نا وہ گجگاہ اس کی پروٹوکول میں ہوتا ہے جلوس کے، بقایا سارا سال وہ دربار پہ ہوتا ہے۔ دھمال کا بھی اسی سلسلہ ہے، 12 مہینہ سرکار کی دھمال چلتی ہے، صرف 10 دن دھمال، پہلی محرم سے 11 محرم تک دھمال جو ہے نا وہ نہیں بجتی سرکار پہ۔ دوسری بڑی جو تبرکات ہے گجگاہ کے بعد، وہ ہے سرکار کا گلوبند، جو پتھر ہے جس پہ چاندی کی کوٹنگ ہوئی ہے، تقریباً وہ فوٹیجز میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو وہ سرکار نے اپنے گردن میں باندھا ہوا تھا، توق جسے کہتے ہیں۔ تو وہ بھی کربلا سے سرکار کے والد کی طرف سے، حضرت ابراہیم مجاب کی طرف سے ان کو یہ تبرکات ملے تھے۔ تو ساری زندگی سرکار کی جو تھا وہ توق گردن میں تھا، سرکار کے روح پرواز ہونے کے بعد ہی جو نا وہ گردن سے نکالا گیا، جو ابھی تک وہ سرکار کے سراندی لگا ہوا ہے، جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں اور اس سے ان کو شفا ملتی ہے، جس بھی مرض کے لیے وہ ادھر سے پانی بھرتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی یہ بھی بتانا میں لازماً چاہتا ہوں، یہ وہی پتھر ہے جو سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن میں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ کربلا میں روضہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھا، جو تبرکات میں حضرت ابراہیم مجاور تھے، سرکار شہنشاہ قلندر کبریا کے والد صاحب۔ تو یہ تبرکات ان کے پاس تھے، جو انہوں نے اپنے حکم ہوا مولا حسین کا کہ یہ تبرکات ہمارے تم اپنے بیٹے کو دو، تو پھر یہ تبرکات سرکار کے ملے مولا حسین کے حکم سے۔ اس پتھر کے جو ہم نے سنا ہے یا بڑوں سے سنا کہ 3 حصے ہیں، ایک شہنشاہ قلندر کبریا کی بارگاہ میں بھی ہے، اور ایک حصہ مصر میں ہے، اور ایک حصہ غالباً کہیں پر ہے کسی بھی علاقے میں، لیکن 3 حصے اس چیز کے ہیں جو ان جگہوں پہ تبرکات کے حوالے سے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ
चौथी चीज़ सरकार के जो ना वो थी कलंदरनामा, जो सरकार के अपने हाथ से लिखा हुआ था। कलंदरनामा दरअसल सरकार का नज़रिया था, अकीदा था, जिसमें वो सरकार ने उसमें वो पेश किया है। वो लोगों तक कुछ रसाई है और बकाया रसाई नहीं है कि कुछ सालों से, कुछ सदियों से वो कलंदरनामा मिसप्लेस है। कलंदरनामे में सरकार के कलाम हैं जो सरकार ने अपने अकीदा पेश किया है। उसमें काफ़ी जो ना वो जो बड़े में बड़ा सरकार का वो अशार है, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम। तो इस तरह के अशार जो मशहूर अशार ये है जो मैंने आपको बताया। बकाया बहुत ज़्यादा अशार हैं सरकार के जो कलंदरनामे मौजूद थे, या जो सीना बन सीना लोगों के इल्म में हैं, जो पुराने लोगों से आ रहे हैं, वो लोगों की रसाई तक मौजूद हैं। बकाया काफ़ी छुपे हुए भी हैं। सरकार की असा मुबारक भी है, वो भी मौजूद है। और एक पत्थर था वाइट और ब्लैक कलर का, वो भी सरकार के सराहने लगा होता था। उसको इधर सिंध में मक्खन माखी के नाम से पहचाना जाता था, मक्खन माखी वाला पत्थर। तो वो भी सरकार के जो ना वो तबरकात में चीज़ें हैं। तो ज़ाहिरन उसको मक्खन माखी से सरकार ने मुआवजा किया और वो मक्खन माखी के कलर का वो ब्लैक और वाइट पत्थर हो गया। लेकिन हमारा जो अकीदा आज बुज़ुर्गों से मैंने सुना है कि वो दरअसल हजर अस्वद के पत्थर का एक टुकड़ा है, जो वो भी तबरकात में सरकार को मिला है। तो शहनशाह कलंदर किबरिया के ये जो मैंने आपको बताए सरकार के तबरकात, ये अभी औकाफ सिंध के पास मौजूद हैं। जो ये असा मुबारक पहले सादात के पास थी, 1962 में जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दरबार को आपस में कब्ज़ा किया, तो उसमें ये सारे तबरकात गवर्नमेंट ने अपने तहवील में ले लिए। तो सरकार की निस्बत से 4 बड़ी काफ़ियाँ भी हैं जो मेले की धमालों में उतरती हैं। एक चहल अब्दाल है, और एक औलादी अमीर दूसरी, तीसरी कचहरी काफ़ी, और चौथी जो है ना वो बादल भूरा बादल शेर। इस काफ़ियों से और छोटी छोटी काफ़ियाँ और भी कंसल्ट हैं, मतलब ये पूरी 14 काफ़ियाँ बनती हैं। 10 काफ़ियाँ और हैं, टोटल 14 काफ़ियाँ बनती हैं। लेकिन बड़ी सरगरो काफ़ियाँ ये 4 हैं जिन पे अभी भी सादात हैं जो वो धमाल में उतरते हैं। वो ख़ास करके मेले में इनका सिलसिला है। और हर काफ़ी की धमाल का अपना स्टाइल, अपना नज़रिया अलग अलग है। शहनशाह के हुजूर रोज़ बाद नमाज मगरिबैन धमाल होती है। धमाल का जो हकीकी शहनशाह लाल सरकार ने सिलसिला जोड़ा है, जो कड़ी मिलाई है, वो सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के निस्बत से सरकार ने धमाल की कि वो जब दरबार शाम में खड़ी होती थी तो कभी वो अपना एक पैर रखती थी, कभी दूसरा रखती थी। तो सरकार की जो असल धमाल थी वो भी यही थी कि कपड़ा गर्दन में, नज़र नीचे, और एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे। वो पता जब धमाल में होते थे ये नहीं चलता था कि मैं पत्थरों पे कर रहा हूँ, मैं कांटों पे कर रहा हूँ, या मैं अंगारों पे कर रहा हूँ। वो सरकार धमाल में लाल हो जाते थे, इसलिए सरकार को लक़ब मिला लाल का। ये धमाल की जो कैफियत, अभी तो धमाल की कैफियत ही चेंज हो गई है। कोई नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किस तरह धमाल कर रहा है। असल जो धमाल की कैफियत है वो एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर, और हाथ गर्दन में कपड़े में, और गर्दन नीचे हो। ये है असल धमाल जो शहनशाह कलंदर किबरिया से। ये धमाल एक आज़ादारी इमाम हुसैन है जिसका बानी शहनशाह कलंदर किबरिया है, और वो रोज़ाना करते थे, जो अभी तक उनके विसाल के 850 साल के बाद भी दरबार लाल शहबाज कलंदर पे ये धमाल हो रही है। तो सरकार का एक मशहूर शेर भी है कि जाम महर अली के दरदस्तम, बादस जाम खुर्दम मस्तम, कमर अंदर कलंदरी बस्तम, अज़दिल पाक हैदरी हस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम। कि मैंने जब जाम मुझे मौलाए कायनात के हाथ से मिला तो मैं फिर मस्त हुआ, और मैंने कलंदरी अपने कमर के साथ बांधी। मेरा दिल अज़ल से पाक हैदर के नाम का है। कलंदर सरकार अज़ल से है, लेकिन जब जाम मिला कलंदरी सिलसिला उन्होंने कमर के साथ बांधा और वो अपने सिलसिले को निकल पड़े। शहनशाह कलंदर किबरिया की जो बारगाह है, और एक बहुत बड़े नाम का शेर है, शायद शाह शमस तबरेज़ सरकार हैं या बहावलदीन ज़िक्रिया सरकार हैं। तो उन्होंने सरकार के जब पहली मरतबा हरम में आए थे तो उन्होंने बेसाख्ता कहने लगे कि अजब दीदम बदरगाह कलंदर, नजफ चू मशहद नूर मुनव्वर।
طواف تربت آن شاہ سرور ثواب غازی آرا حج اکبر، کہ اس عظیم دربار کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ یہ منظر نجف کا بھی دکھائی دیتا ہے، یہاں مشہد کا بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پہ زیارت کرنے والے کو اکبری حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ غریبوں کا حج بھی ہے سرکار کی زیارت، زواری بھی ہے۔ یہاں پہ کوئی جو بھی لوگ آتے ہیں جو کربلا نہیں جا سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لال سرکار کی بارگاہ جائیں، اور حقیقت میں جو ہمیں وہاں پہ خوشبو آتی ہے وہی اس بارگاہ کے حضور خوشبو آتی ہے۔ تو یہ واحد دربار ہے کہ جہاں پہ 14 معصومین کی آپ کو خوشبو ملے گی، جو اس در پہ پہنچ جاتا ہے اس کو 14 مل جاتے ہیں۔ یہاں کے بڑے بڑے ایونٹس میں جس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے شہنشاہ لال شہباز قلندر کا سالانہ عرس، دوسرے نمبر پہ بڑا اجتماع ہے سرکار کی تاج پوشی 27 رجب، جس کو ایک دن کا میلہ یہاں پہ مشہور ہے، اور تیسرے نمبر پہ بڑا اجتماع جو ہے وہ ہے 8 ربیع الاول قافلہ سعادت اسیران شام، وہ ادھر سے 7 میں برآمد ہوتا ہے، اور 13 رجب پہ بھی مولا کائنات کی آمد کے سلسلے میں بہت بڑے ایونٹ ہوتے ہیں۔ 14 معصومین کی جو بھی شہادتیں ولادتیں ہیں، عزاداریاں ہوگی، جشن ہو گیا، یہاں پہ مرکزی جو محرم کے جلوس ہیں جو سرکار کے اپنے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں وہ بہت عقیدت و احترام سے اٹھائے جاتے ہیں، اور ان میں پورا سندھ جو ہے نا وہ شریک ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 29 ذوالحج کو محرم سے ایک دن پہلے سرکار لال شہباز قلندر کے قدیم علم پاک کی پرچم کشائی ہونے کے بعد ہی پورے سندھ کے علم پاکوں کی پرچم کشائی ہوتی ہے، کہ لوگ اسی میں ویٹ میں ہوتے ہیں کہ لال سرکار کے علم پاک کی پرچم کشائی ہو، تو پھر پورے سندھ میں پرچم کشائی شروع ہوتی ہیں کہ بھائی لال سنگھ کی پرچم کشائی ہو گئی ہے، ان کے علم پاک کا لال پرچم اتر گیا ہے، کالا پرچم چڑھ گیا ہے، سیاہ پرچم چڑھ گیا ہے، تو اس کے بعد ہی یہ ایک شہنشاہ کے، کیونکہ حقیقی اس پرسے کے وارث بھی یہی ہیں، اور لوگ بڑی دور دور سے شہنشاہ کو مولا حسین کریم کربلا کا پرسہ پیش کرنے آتے ہیں۔ سرکار کا سالانہ عرس 18، 19 اور 20 شعبان کو ہوتا ہے، 850 سال سے زیادہ سرکار کو ہوا ہے۔ تو شہنشاہ قلندر کبریا کے عرس مبارک 15 شعبان سے 21 شعبان، 15 شعبان سرکار کی آمد ہے۔ پہلے جب یہ اس دور میں جو خدمتگار تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکار کے آمد سے سلسلہ شروع ہو اور سرکار کے وصال تک 21 شعبان سرکار کی وصال کی رات ہے۔ 15 شعبان سرکار کے آمد کی دن پہلی مہندی نکالی جاتی ہے، اور جمن جتی سرکار کے سلسلے سے وہ مہندی نکلتی ہے، ادھر کے سادات وہ اٹھاتے ہیں۔ 18 شعبان کو لکیاری سادات کی طرف سے مہندی نکلتی ہے، اور 19 کو لال داس وہ دیوان ہیں ان کی طرف سے مہندی نکلتی ہے، 20 کی بھی مہندی دیوانوں کی طرف سے ہندو ہیں وہ جتی ستی تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی گدی نشین سرکار کا نہیں ہے۔ 2 بڑے خاندان ہیں سجادہ نشین کے، سبزواری خاندان اور لکیاری خاندان، جو ابھی تک دربار 7 میں موجود ہیں۔ اسی نیت سے یہ میلے کا انعقاد ہوتا ہے۔ پھر بڑی مہندیاں یہ ہیں، پھر تو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے آتے ہیں اور ادھر مہندیاں بناتے ہیں اور سرکار کے حضور پیش کرتے ہیں، چادریں بنتی ہیں سرکار کے حضور پیش ہوتی ہیں۔ یہ سب ساری دنیا کو پتہ ہے شہنشاہ کے جو میلے کے رسومات کے حوالے سے۔ 21 شعبان کو سرکار کا وصال ہے، اس کے بعد میلے کی تقریبات ختم ہوتی ہیں اور ہر کوئی اپنے وطنوں میں جاتا ہے۔ سرکار شہنشاہ قلندر کبریا کی غالباً عمر 111 سال ہے۔ سرکار 7 میں زیادہ سے زیادہ 1 سال ٹھہرے ہیں۔ سرکار کی تقریباً عمر جو ہے، سرکار کی جو تقریباً وہ سفر میں اور ذکر آل محمد اور ذکر حسین میں گزری ہے، جو جہاں جہاں سے آئے ہیں ذکر علی علی کرتے آئے ہیں، اور پھر سرکار کا آخری آرام گاہ 7 شریف ہے۔ شہنشاہ قلندر کبریا سے پہلے یہاں پر سرکار بودلہ سرکار آئے، شاہ سکندر بودلہ کو حکم ہوا کہ میری آخری آرام گاہ ادھر ہے اور میں ادھر جاؤں گا اور آپ بھی ادھر چلیں۔ پھر اس کے بعد سرکار آئے، اور پھر اس دور میں سیرش خان نام کا، جس کو زیادہ تر لوگ مشہور ہے کہ چربٹ راجہ کے نام کا ایک جو ہے نا وہ حکمران تھا، حاکم تھا، جس نے سرکار بودلہ سرکار کو شہید کیا،
اور معجزے سے وہ سرکار نے زندہ کیا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. شہنشاہ قلندر کبریا کی ایک عظیم بارگاہ ہے اور یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پہ جس بھی فرقے سے آتا ہے اس کو یہ دیتے. ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دیوبند ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب کو شہنشاہ قلندر کبریا اپنے حصے کا دیتا ہے. یہ ہے جو زیارت کرنے آتا ہے، جو ٹور کرنے آتا ہے اس کا میں نہیں کہہ رہا. جو شہنشاہ کی بارگاہ میں حقیقت زیارت کرنے آتا ہے اس کو شہنشاہ قلندر کبریا کی بارگاہ سے بہت کچھ ملتا ہے اور وہ اس در سے وہ پاتا ہے.